مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس 50، سبق 50 سبق۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ معراج کی رات جب آپ علیہ السلام چھٹے عرش پر تشریف لے گئے تو ملائکہ کے سربراہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اس عرش پر ایک بیری کا درخت موجود ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈالیاں اوپر 7ویں عرش کو چھوتی ہیں۔ اس بیری کے ہر پتے پر ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ عز و جل کی جانب سے حکم صادر ہو تو وہ اس حکم کی بجا آوری بجا لائیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام 7ویں عرش پر تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر صرف 3 چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک اللہ عز و جل کا قلم، دوسرا اللہ عز و جل کی کرسی، اور تیسرا لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات فرما رہے تھے وہ قلم خود بخود لوح محفوظ میں لکھتا جاتا تھا، اور اس کے لکھنے کی آواز آپ علیہ السلام نے خود بھی سنی۔ حدیث کی مشہور ترین کتاب بخاری شریف کی مشہور روایت کے مطابق انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے تو اس بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، جس میں اس کا رزق، اس کے مرنے کا وقت اور مرنے کا دن بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہیں تاکہ بندہ زندگی کو ایک خاص انداز میں گزارے تاکہ روز قیامت حساب کتاب سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال چلتے ہیں جی آج کے سبق کی جانب۔ سال 2010 سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ صبح سویرے سول اسپتال سکھر پہنچ کر کلاس لینے کے بعد ابھی کلاس سے باہر نکل کر او پی ڈی سیکشن کا رخ کیا، اور جیسے ہی او پی ڈی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو پیچھے سے ایک کیری وین جلدی سے سیڑھیوں کے قریب آ کر رکی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نوجوان لڑکی خون میں نہائی ہوئی وین میں پڑی تھی، لیکن اس میں زندگی کے آثار کم ہی دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ایک بزرگ جو شاید اس لڑکی کے والد گرامی تھے صرف ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میری بچی کو بچا لیں، میری بچی کو بچا لیں۔ اتنے میں کافی اسٹاف کے لوگ اور قریب کھڑے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ابھی ہم اس بوڑھے شخص کی باتیں سن رہے تھے تو ہسپتال کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار شیخ صاحب، وہ بھی اپنی آفس سے نکل کر ہمارے قریب پہنچ گئے اور جلدی سے لڑکی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگے کہ لڑکی تو پہلے ہی وفات پا چکی ہے اور اس کا جسم بھی کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ جوان بیٹی کا باپ روتے ہوئے واقعے کی تفصیلات بتانے لگا کہ میری بیٹی شعبہ صحت میں ڈاکٹر تھی، اسی سال اسے نوکری ملی تھی۔ گھر اور ہسپتال کے درمیان صرف ریلوے لائن ہے جس کو روزانہ کراس کر کے میری بچی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے جاتی تھی۔ اس کی شادی ٹھیک 15 دن بعد ہونی تھی، لیکن آج میری بچی ریل گاڑی کی زد میں آ گئی اور یوں اچانک اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سارا ہسپتال کا عملہ اس دکھ میں ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم کسی کو زندگی تو نہیں دے سکتے، البتہ صرف زندگی بچانے کی کوشش ہی کر سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ واللہ عالم الصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔